ناظرین، تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے لبنان، مصر اور شام پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ فلسطین میں بھی زمینی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے ٹینکس روانہ کر دیے ہیں۔ مسجد اقصی بند ہو گئی ہے، کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، صرف یہودی وہاں عبادت کر سکتے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک نے بھی عالمی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ فلسطینی فوجیوں کو تو ٹینکس اور اسلحے سے مارا جا رہا ہے، لیکن عوام کو بھوک سے مرنے کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے۔ ارب پتی بزنس مین ایلان مسک نے موجودہ حالات کے تناظر میں تیسری عالمی جنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے اور کہا اثرات سے ہم شاید نکل نہ پائیں۔ ایلان مسک نے بتایا کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس تنازع اور یوکرین اور روس میں جاری جنگ نے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھا دیا ہے۔ دوسری طرف سربراہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں عالمی قوانین کی واضح خلاف ورزیاں کی ہیں۔ سیکرٹری اقوام متحدہ کے انتونیو گوتریز نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں نے اپنی سرزمین کو اسرائیلی قبضے میں جاتے دیکھا ہے، فلسطینیوں نے اپنے رشتہ داروں کو تشدد کا شکار ہوتے دیکھا ہے، فلسطین کی معیشت کو تباہ کیا گیا، معصوم لوگوں کو بے گھر کیا گیا۔ اس کے علاوہ برطانوی تنظیم آکسفیم نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کو خوراک، پانی، بجلی اور ایندھن کی سپلائی منقطع کرنے کے بعد بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ آکسفیم عالمی سطح پر غربت کے خاتمے پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے جنگجوؤں کی غزہ نے جنوبی اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ کا مکمل محاصرہ کیا ہوا ہے۔ ہر روز صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بچوں کو مسلسل بمباری سے شدید صدمے کا سامنا ہے، ان کے پینے کا پانی آلودہ ہو چکا ہے، اہل خانہ کے پاس خوراک نہیں، وہ اپنے بچوں کو کھانا کیسے کھلائیں۔ آکسفیم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل رکن ممالک سے صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کا مطالبہ کیا ہے، فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام ضروری خوراک، ایندھن، پانی اور طبی سامان کی فراہمی کی جا سکے۔ دوستو، غزہ پر اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والوں کی تعداد جمعرات کی صبح تک 6600 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اب تک غزہ پر اسرائیل کی بمباری جاری ہے، مزید 37 فلسطینی شہید ہوئے، شہداء کی تعداد 6600 سے زائد ہو چکی ہے۔ بچوں سمیت 15,500 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ عرب کی بھی الجزیرہ کے بیورو چیف کے گھر پر اسرائیل نے بمباری کی، جسے صحافی کی اہلیہ، بیٹی اور بیٹا شہید ہو گئے۔ صحافی کو جنگ کی کوریج کے دوران اطلاع ملی، گھر پہنچا تو پورا خاندان کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو اب حماس کی جانب سے اسرائیل کے تفریح شہر علاقے پر 220 کلومیٹر دور وہاں سے راکٹ حملہ کیا گیا۔ ترجمان القسام بریگیڈ کے مطابق حماس کے نئے راکٹ عیاش کی رینج 250 کلومیٹر تک ہے۔ اسرائیل فوج کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ کے بعد حماس کا سب سے طویل ترین حملہ ہے۔ رات گئے غزہ سے فائر کیا گیا راکٹ اسرائیل میں ایک عمارت سے ٹکرا گیا، جس سے 2 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل چونکہ انتہائی غیر انسانی طریقے سے حملے کر رہا ہے، اس لیے جو بائیڈن نے بھی اس کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حماس فلسطین کی اکثریت کی نمائندگی نہیں کرتی، وہ شہروں کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ اب آگے جو ہونا ہے وہ ریاستی حل ہے۔ اسرائیل کو معصوم شہریوں کی حفاظت کا خیال اور جنگی قوانین سے ہم آہنگ رہنا چاہیے۔ تاہم بائیڈن نے مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی جانب سے فلسطینیوں پر حملے کی مذمت کی ہے۔ نہ صرف امریکی بلکہ دیگر ممالک بھی سر اٹھا رہے ہیں۔ ترک صدر نے کہا کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بمباری کے امریکہ اسرائیل کو ہدایت دے رہا ہے۔ امریکہ کے ہاتھ غزہ کے معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہیں۔